السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو وہابیوں کے کفری عقائد کو لوگوں سے آگاہ کرنے سے منع کرے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس سلسلے میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے، وہابیوں کا رد کرنا فرض ہے۔ جو گستاخ رسول ہے ان کا رد کرنا فرض ہے، وہابیوں کا رد بلیغ کرنا یہ ضروری ہے، وہابیوں کا رد کرنا فرض ہے۔ جو گستاخ رسول ہے اس کے عقائد بیان کرنے میں ہمیں کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ اور جو ہم سب کے ایمان کی جان ہے ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گستاخی بیان کرنا کہ جس سے لوگ آگاہ ہو جائیں، اپنے عقید درست کر لیں، اس میں کیا حل ہو سکتا ہے؟ اب جو شخص ایسا کرنے سے منع کر رہا ہے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ نام کا وہابی ہوگا یا کام کا وہابی ہوگا۔ اگر نام کا وہابی ہے تو ایک یہ ہے کہ وہ ہے تو سنی، لیکن بس اسے بریلویوں سے چڑ ہے، تھوڑی ساری ہے سنی، اور وہ اپنے بغض و حسد کی بنیاد پر بس اپنے آپ کو وہابی کہلوا رہا ہے، تو اس پر حکم کفر تو نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ وہ وہابی دیوبندی ہی ہے، اور وہابیہ دیابنا کے پیشوا ہیں جن پر حکم کفر ہے، ان کے عقائد کفریہ اور خبیثہ کی بنیاد پر ان کو وہ مسلمان سمجھتا تو وہ کافر و مرتد ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور کافر و مرتد کا حکم جو ہے یہ بہت سخت ہے کہ کافر اصلی کا وہ حکم نہیں ہے جو کافر اس کا مرتد کا حکم ہے کہ اس کی سزا تو ڈائریکٹلی قتل ہے۔ تو وہابیہ دیابنا کے عقائد کو بیان کرنے سے منع کر رہا ہے تو یہ غلطی پر ہے۔ وہابیہ دیابنا عقائد بیان کرنا، ان کا رد کرنا یہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، جیسے کہ مثال کے طور پر آج کا معاملہ چل رہا ہے، کہیں پر ایسا ہے کہ وہابی دیوبندی نے کچھ کر دیا یا سنیوں نے کچھ کر دیا، تو ایسی حالت میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہیں تو مسلمان ہی، یعنی وہابی دیوبندیوں کو، بریلویوں کو غیر مسلم تو مسلمان ہی سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا حکم تو خبیثوں کا، یہ تو جہنم کے کتے ہیں، تو ان کا حکم تو اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اس موقع پر اتنی احتیاط کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہاں پر بیان اگر نہ کریں موقع کی مناسبت سے، اتنا ہے۔ لیکن عام حالت میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ بیان کریں، چونکہ حضور کا گستاخ ہے، اس سے آپ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن وہابی کا اتحاد سننے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھلا جو گستاخ رسول ہے اس کا معاہدہ، اس کا اتحاد ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک مومن کی پہچان ہے، ہمارا تو مشن اول یہی ہونا چاہیے، تحفظ ناموس رسالت۔ حضور کی ناموس پر جان، اپنا مال سب قربان کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا زبان سے کہنا یہ بہت سارے مجاہد نکل آئیں گے، اور جو ہے اس پر عملی میدان میں اتر آنا وہی بہت کم لوگ نکلتے ہیں ان معاملے میں۔ تو وہابیہ دیابنا کے عقائد جو بیان کرنے سے منع کر رہا ہے، کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر تو ایسی حالت میں یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو خود اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، نام کا وہابی ہے، کام کا وہابی ہے۔ اگر وہابی نام کا ہے وہ، اور ویسے اس کے عقائد سنی والے ہیں کہ وہ وہابیہ دیابنا کے پیشواؤں کو کافر ہی مانتا ہے، مرتد مانتا ہے، اور لیکن اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے ویسے نام کے طور پر، تو وہ گمراہ ہے، اس کو حکم کو فتر نہیں لگائیں گے، اور وہ ان کو مسلمان سمجھتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ وہابیہ دیابنا کے عقائد بیان مت کرو، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بات تو مانی نہیں جائے گی، چونکہ وہابیہ دیابنا کا جو ہے رد کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو گستاخ رسول ہے ہمارا اس سے معاہدہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے وہابیہ دیابنا سے۔ جو گستاخ رسول ہے ان کی تو ان سے معاہدہ کرنے کی بات کیا، ان کی تو ایسی نحوست سے جو ہے معاہدہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مشن ہے تحفظ ناموس رسالت۔ ہمارے باپ کو کوئی برا کہے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیسا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں اور ہم اس سے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جو نبی پاک کی گستاخ سے ہاتھ ملائے گا تو خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اس کا، اللہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے۔ دونوں صورت یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی صحیح العقیدہ، ہمیں اپنے عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گستاخ رسول جو بھی ہوں ان سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔
ویسے بھی سرکار نے فرمایا جو گستاخ رسول ہے، مرتد ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس سے بچنا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا سب ناجائز و حرام ہے۔ بس ہم یہ ہوتا ہے، ہماری عوام کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ جب حضور نے منع کر دیا تو ہم ہوتے کون ہیں جانے والے؟ علماء کی بات ہے، رد کریں مناظرہ کریں، ان کی بات الگ ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ماشاءاللہ اچھی تعلیم سے آپ آراستہ ہیں، لوگوں کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔